بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ نماز عید شروع ہو جاتی ہے اور امام صاحب زائد تکبیرات بھی کہہ چکے ہوتے ہیں کہ کوئی مقتدی بعد میں آ کے نماز میں شریک ہوتا ہے، تو اب یہ اپنی نماز میں بڑے الجھاؤ کا شکار ہوتا ہے کہ مجھے اپنی نماز کیسے پوری کرنی ہے، چونکہ تکبیرات زائد جو ہوتی ہیں وہ بھی واجب ہوتی ہیں اور امام صاحب تکبیرات زائد کہہ چکتے ہیں، تو اب یہ بندہ چونکہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا تو نماز غلط پڑھتا ہے یا ترتیب پتہ نہیں ہوتی کہ میں کیا کروں، یا تشویش کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ عید کی نماز سے پہلے یہ سارے دوستوں سے شیئر کریں، اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی نماز عید میں تاخیر سے پہنچے، دیر ہو جائے کسی عذر کی وجہ سے، تو اس نے اپنی نماز عید کیسے مکمل کرنی۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر پہلی رکعت میں ایک مقتدی اس وقت پہنچا جب امام صاحب زائد تکبیرات کہہ چکے تھے اور قرات بھی آگے انہوں نے شروع کر دی تھی، فاتحہ شروع کر دی، آگے سورت پہ پہنچ گئے، قرات بھی شروع کر دی، تو اب یہ جس وقت پہنچا تو پہنچنے کے بعد جب ہی یہ پہنچے گا تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہے گا، یعنی جو نماز کی ابتدا میں کہی جاتی ہے، تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھے اور اس کے بعد فوراً جو 3 زائد تکبیریں ہیں وہ کہہ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 زائد تکبیریں کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ باقی ترتیب آپ کو معلوم ہے کب آپ باندھنے ہیں اور کب ہاتھ چھوڑنے ہیں، تو تکبیرات زائد کہہ لے اور خاموشی کے ساتھ امام صاحب کی قرات سنیں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اس کی پہلی رکعت ظاہر امام کے ساتھ مکمل ہو جائے گی، دوسری بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی مقتدی اس وقت پہنچا کہ جب امام صاحب رکوع میں چلے گئے، پہلی رکعت کے رکوع میں چلے گئے، اس وقت اگر کوئی مقتدی پہنچا ہے تو اب وہ اپنی نماز کیسے مکمل کرے گا؟ اب اگر یہ سمجھتا ہے کہ امام صاحب ابھی رکوع میں گئے ہیں اور میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کھڑے 3 زائد تکبیریں بھی کہہ لوں گا، یعنی کھڑے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہہ کر پھر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو سکتا ہوں، تو یوں کرے کہ کھڑے تکبیر تحریمہ کہے اور پھر تکبیر تحریمہ کے بعد 3 زائد تکبیریں کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے۔ اور اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں کھڑے 3 زائد تکبیریں کہوں گا تو اتنی دیر میں امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، مجھے رکوع نہیں ملے گا، تو رکوع نہیں ملے گا تو رکعت نہیں ملے گی۔ اب کیا کرے؟ تکبیر تحریمہ کہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ سے تو نماز کی افتتاح ہوگا، نہیں کہے گا تو نماز ہی نہیں شروع ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کہے گا اور دوسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا۔ اب رکوع میں جائے گا تو رکوع کے اندر زائد تکبیریں، ہاتھ نہیں اٹھانے رکوع میں، ویسے ہی رکوع کے اندر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار پڑھ لے، اس کی زائد تکبیریں ہو گئیں۔ اور اس کے بعد اگر اس کے پاس وقت ہے تو پھر رکوع کی تسبیحات بھی پڑھ لے، لیکن اگر تسبیحات پڑھنے کا وقت نہیں ہے، امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے تو یہ بھی ساتھ اٹھ جائے، اس کو تسبیحات معاف ہو جائیں گی۔ اور اگر اب یہاں پر ایک صورت یہ بھی ہے کہ اب یہ رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں تکبیرات پوری نہیں کر سکا تھا کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، لیکن اس کو امام کے ساتھ رکوع ملا تھا تو اس کو بھی چاہیے رکوع سے اٹھ جائے، اس کو رکعت مل گئی، اب یہ زائد تکبیریں اس کو معاف ہو جائیں گی، رکعت اس کو مل گئی۔ تو یہ ہے پہلی رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ۔ لیکن اگر کوئی مقتدی اس وقت پہنچا نماز میں کہ امام صاحب رکوع مکمل کر کے اٹھ چکے تھے، یعنی اس کو امام کے ساتھ رکوع نہیں ملا، امام صاحب رکوع مکمل کر کے اٹھ چکے تھے یا سجدے میں تھے، تو اب یہ کیا کرے گا؟ آ کے نماز میں شریک ہو جائے، یا امام صاحب اگلی رکعت شروع کر گئے تھے اس وقت یہ پہنچا تو یہ کیا کرے گا؟ آ کر امام کے ساتھ نماز شروع کرے گا، اور امام صاحب جب دوسری رکعت میں جب اپنی زائد تکبیرات کہیں گے ان کے ساتھ کہے گا، اسی ترتیب سے نماز مکمل کرے گا، اور امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد یہ اٹھ کر جب اپنی پہلی رکعت مکمل کرے گا تو اس میں ثنا پڑھے گا، سورت فاتحہ پڑھے گا، آگے کوئی سی سورت پڑھے گا، رکوع کرنے سے پہلے زائد 3 تکبیریں کہے گا اور پھر رکوع کرے گا، تو اس طریقے سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی مقتدی اس وقت پہنچا ہے کہ امام رکوع میں چلا گیا ہے، دوسری رکعت کا، پہلی رکعت کو تو میں نے بتا دیا، دوسری رکعت کے رکوع میں امام چلا گیا، نہیں زائد تکبیریں کہہ لی اس نے، دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے امام زائد تکبیریں کہتا ہے، تو رکوع میں چلا گیا، اب وہی طریقہ کرے جو پہلی رکعت میں نے بتایا کہ اگر اس کو یقین ہے کہ میں تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں پڑھ کر رکوع میں شریک ہو جاؤں گا تو یوں کرے، پہلے تکبیرات پڑھے پھر رکوع میں شریک ہو۔ اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں تکبیرات پہلے پڑھوں گا اور پھر رکوع میں شریک ہوں گا تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، اب یہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے اور رکوع کے اندر زائد تکبیرات کہہ دے، جیسے کہ میں نے پہلی رکعت کے طریقے میں بتا دیا، اسی طریقے پر عمل کرے۔ اب اگر اگلی صورت امام صاحب دوسری رکعت کا بھی رکوع کر چکے تھے، دوسری رکعت کے رکوع سے بھی فارغ ہو گئے، رکوع سے اٹھ گئے، اب یہ اس وقت پہنچا، یہ امام صاحب سجدے میں یا قیدے میں بیٹھے، اب اس وقت پہنچا، آ کر نماز میں شریک ہو جائے، اب اپنی دونوں رکعتیں یہ بعد میں مکمل کرے گا،
یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی دونوں رکعتیں مکمل کرے گا اور اسی ترتیب سے نماز پڑھے گا جس طرح سے عام طور پر عید کی نماز یعنی پڑھی جاتی ہے، کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد پڑھے گا اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے یعنی فاتحہ اور قرات کے بعد اس طرح تکبیرات زائد کہہ کر اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ یہ مختصراً میں نے طریقہ بتا دیا، دوسروں سے بھی شیئر کریں تاکہ سب کو یہ طریقہ معلوم ہو جائے۔ اکثر لوگ اس سے نواقص